إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قابل سعادت احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، لائق سعادت احترام ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے العنایۃ بتلاوت القرآن، العنایۃ بتلاوت القرآن وفہمہ، کہ قرآن کریم کی تلاوت کا اور اس کو سمجھنے کا اور سیکھنے کا اہتمام کرنا۔ الحمدللہ آج 12 رمضان المبارک ہے، سن 1440 ہجری۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ بڑی تیزی سے گزر گیا اور دوسرا عشرہ بھی گزر رہا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس مالک نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک عطا کیا اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جتنے دن گزر چکے اس کے اندر ہم جو بھی عبادات کر سکے اللہ رب العزت اپنے فضل و رحمت سے قبول و منظور فرما لے اور ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ جو دن باقی ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور باقی ایام میں بھی ہم رمضان المبارک کی برکات سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ محترم بھائی اور بہنوں، رمضان المبارک کا قرآن کریم کے ساتھ انتہائی گہرا تعلق ہے۔ اس لیے علماء امت کا یہ نظریہ اور خیال ہے کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے بعد سب سے افضل ترین عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے بعد سب سے افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اسی لیے ہم جب اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ
جب رمضان المبارک شروع ہو جاتا، روزے کی حالت میں ہوتے تو اپنی درس و تدریس بند کر دیتے اور فرماتے یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ امام زہری رحمہ اللہ سے یہ منقول ہے کہ کان اذا دخل رمضان، جب رمضان المبارک شروع ہو جاتا تو فرماتے انما هو قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، یہ قرآن پاک کی تلاوت کا مہینہ ہے اور روزے داروں کو روزہ افطار کروانے کا مہینہ ہے۔ اور سفیان ثوری، ان کا طرز عمل یہ تھا کہ جب رمضان المبارک شروع ہو جاتا ترک جمیع العبادات، باقی عام نفل نوافل ان سے ہٹ کر اقبل علی قراءۃ القرآن، قرآن پاک کی تلاوت پر زور دیتے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ ہمارے لیے، اس امت کے لیے یہ بڑی شرف اور کرامت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم جیسی کتاب عطا فرمائی ہے جو ہر لحاظ سے باعث برکت ہے۔ ایک تو یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اللہ رب العزت کا کلام سب کلاموں سے اعلیٰ کلام ہے، جس طرح کہ عربی زبان کا محاورہ ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، تو یہ اللہ احکم الحاکمین کا کلام ہے۔ اور اللہ رب العزت نے خود اس کے بارے میں فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے سب سے احسن کلام اپنا قرآن کریم نازل کیا۔ دوسرا، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے فضائل کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا سب سے افضل کلام سب سے افضل فرشتے کے ذریعے، سب سے افضل نبی پر، سب سے افضل شہر میں، سب سے افضل مہینے میں، اور اس مہینے کی بھی سب سے افضل رات میں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ زبان میں نازل کیا۔ یعنی قرآن کریم اللہ کا کلام، جبریل امین جو سید الملائکہ ہیں وہ اس کو لے کر نازل ہوئے، اور سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ سب سے افضل شہر مکہ معظمہ میں نازل کیا گیا۔ سب سے افضل مہینے، سال کے مہینوں میں سے رمضان المبارک میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس مہینے کی بھی سب سے افضل رات، جس اکیلی رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس میں اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو نازل کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں بلسان عربی مبین۔ تو فرماتے ہیں ہر لحاظ سے قرآن پاک افضل اور اعلیٰ کلام ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر باقی امتوں کو اللہ رب العزت نے جو کتابیں عطا کیں، ان کتابوں کی ذمہ داری اللہ نے ان کی لگائی کہ اس کتاب کی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ تو جب ان کی ذمہ داری لگائی، انہوں نے کوتاہی کی۔ یہودیوں نے تورات کو بدل دیا، عیسائیوں نے انجیل کو بدل دیا۔ آج دنیا میں وہ بھی آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ نے نازل کی، جس ہمارا ان پر ایمان ہے، لیکن آج دنیا میں کوئی تورات کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا، کوئی انجیل کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر ماشاءاللہ کتنے حفاظ کرام ہیں، جنہوں نے اللہ نے جن کو توفیق بخشی کہ انہوں نے اپنے سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ کیا۔ اور یہ کتاب، اس کا نام بھی قرآن پاک اسی لیے ہے کہ قرآن فعلان کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی قرات سے، ایسی کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو ایک بار پڑھ کے انسان ختم کر لے پھر اس رغبت کے ساتھ دوبارہ پڑھے۔ میں نے پہلے پڑھی ہوئی ہے، لیکن یہ واحد کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم،
جس کو جتنا زیادہ پڑھا جائے، جو ایک مرتبہ ختم کر لیتا ہے وہ چاہتا ہے ایک مرتبہ اور ختم کروں، 2 مرتبہ ختم کر لیتا ہے وہ چاہتا ہے 3 مرتبہ ختم کروں، بار بار پڑھنے کو دل چاہتا ہے اس کتاب مقدس کو۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس کتاب مقدس کی تلاوت مسلمانوں کے لیے لازمی قرار دی ہے، اور یہ تلاوت اللہ رب العزت نے اس پر بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس کتاب کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اس بات کے پیش نظر کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک کی جی بھر کے تلاوت کر لو اس سے پہلے کہ قرآن پاک کے حروف اٹھا لیے جائیں، یعنی قیامت سے پہلے اللہ رب العزت قرآن پاک کے حروف اٹھا لے گا۔ اس لیے جس کو موقع ملے، جس قدر جس کو فرصت میسر آئے، وقت نکال کر قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، اور اس کی تلاوت سراسر باعث برکت ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے لوگ، اس کو پڑھنے والے لوگ 2 قسم کے لوگ ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، قرآن پاک سیکھنے والے، اس کو حفظ کرنے والے، اس کو پڑھنے والے وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یقرأ القرآن وہو ماہر بہ، جو قرآن پاک پڑھتا ہے بڑی مہارت کے ساتھ، اس کے صحیح تلفظ کے ساتھ، روانگی کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ اللہ تعالیٰ کے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور فرماتی ہیں والذی یقرأہ، اور ایک آدمی قرآن پاک پڑھتا تو ہے، بچپن میں نہیں سیکھا تھا، بچپن میں نہیں پڑھا تھا، بڑی عمر میں قرآن پاک سیکھنے کا خیال آیا، لیکن اب زبان موٹی ہو چکی ہے، اس کی زبان پر قرآن پاک کے الفاظ چڑھتے نہیں ہیں، لیکن بار بار پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اس کا پڑھنا اس کے لیے شاق ہے اور مشکل ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لہو اجران، اس کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دے گا، اس کی محنت اور مشقت کا اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر دے گا۔ اس کا اجر کتنا ہے؟ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ، جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا کرتا ہے، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے، یعنی ایک حرف پڑھنے سے قرآن پاک کا 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ فرمایا لا اقول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف، کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا الف لام، ولیکن الف ایک حرف ہے، ولام حرف، اور لام دوسرا حرف ہے، ومیم حرف، اور میم تیسرا حرف ہے۔ گویا کہ جو ایک مرتبہ کہتا ہے الف لام میم، اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، عن نبی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا اقرأ القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، اس لیے کہ قیامت کے دن قرآن پاک اپنی تلاوت کرنے والے جو اس کی تلاوت کرتے ہیں شوق سے، ان کی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ اس لیے علماء نے اس حدیث کے پیش نظر کہ ان عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے، جو روزہ بھی رکھتا ہے قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، یہ دونوں سفارش کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اے ربی انی منعتہ الطعام والشہوہ، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، اے اللہ میں نے دن کو اس کو کھانے پینے سے اور اپنی خواہشات کی تسکین سے روکے رکھا، میری وجہ سے
تیرا حکم مان کر اس نے صبح سے غروب آفتاب تک، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ کھایا پیا نہیں، حلال چیزوں کو چھوڑے رکھا جو عام حالات میں اس کے لیے جائز تھی، لہٰذا میری سفارش اس کے بارے میں قبول کر کے اس کو معاف کر دے۔ وَيَقُولُ القرآن، اور قرآن کہے گا رب منعتہ النوم باللیل، اے اللہ رات کو میں نے اس کو بیدار رکھا، میری وجہ سے رات کو جاگتا رہا، تراویح کے لیے، قیام کے لیے، تلاوت کے لیے، فشفعنی فیہ، میری سفارش اس کے بارے میں قبول کر، میں اس کا سفارشی بن کے آیا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فیشفعان، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول کر کے روزے دار کو بخش دے گا، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو بخش دے گا۔ اس لیے علماء نے کہا کہ روزے کی حالت میں، رمضان کے مہینے میں روزے کے بعد افضل ترین عبادت روزہ ہے، اور اس کے بعد کوئی سب سے افضل عبادت ہے تو وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک پڑھانا، اور اگر کوئی نہیں تلاوت کر سکتا تو کم از کم قرآن پاک سنے ضرور۔ قرآن پاک کا سننا بھی باعث ثواب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ جل شانہ نے جب اس کتاب مقدس کا تعارف کروایا تو ابتدائی آیت جو میں نے تلاوت کی تھی اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور ایسا نسخہ آ چکا ہے جو تمہاری روحانی بیماریوں کا علاج ہے، روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ روحانی بیماریوں کا علاج کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد بالماء، انسان کے دل کو گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے، گناہوں کی سیاہ داغ اس پہ پڑ جاتے ہیں، گناہوں کی سیاہی اس پر چھا جاتی ہے۔ جب آپ نے یہ ذکر کیا تو صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا وما جلاؤها یا رسول اللہ کے رسول، پھر یہ گناہوں کی سیاہی، دل کے اندر یہ داغ دھبے جو پڑ چکے ہوتے ہیں کیسے صاف ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جلاؤها تلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت، یہ صاف ہوتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سے اور موت کو ہر وقت یاد رکھنے سے، اور یہ جسمانی بیماریوں کی بھی شفا ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے جو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اس کو پڑھ کر دم کیا جائے اللہ تعالیٰ جسمانی بیماریوں کی بھی شفا دیتا ہے۔ اور فرمایا وَہُدًى، اور یہ ہدایت کا باعث ہے، یہ کتاب ہدایت ہے پوری کائنات کے لیے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب باعث رحمت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی دولت عطا کر دے، قرآن پاک جیسی نعمت عطا کر دے، قرآن پاک سیکھنے کی، اس کو یاد کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، فرما دیجئے ایسے لوگ جن کو قرآن پاک کی دولت مل گئی کہ وہ اللہ کے فضل و رحمت پر فلیفرحوا، ان کو خوش ہونا چاہیے، ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن پاک دنیا کی تمام دولتوں سے اعلیٰ ہے، دنیا کی تمام دولتوں سے بہتر ہے، دنیا کی دولت اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور اگر آپ اس کا اندازہ لگانا ہو کہ جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک عطا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو عزت دیتا ہے جو اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور جو اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، صرف نظر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذلت اور پستی میں گرا دیتا ہے۔ آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ آج تراویح کا موسم ہے، کتنے شوق سے مسلمان قرآن پاک سننے کے لیے، تراویح پڑھنے کے لیے، قیام کے لیے آتے ہیں، لیکن مصلی پہ کون کھڑا ہوتا ہے؟ کوئی ارب پتی کھڑا نہیں ہوتا، کوئی وزیر مشیر کھڑا نہیں ہوتا، غریب کا بچہ جس کا باپ اپنے مکان کا رینٹ بھی ادا نہیں کر سکتا، وہ حافظ قرآن ہے تو مصلی پہ وہ کھڑا ہے، باقی سارے اس کے پیچھے ہیں۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کتنی بڑی دولت ہے، اور جب قیامت کے دن اس کا انعام ملے گا پھر اور احساس ہوگا کہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی دولت اور کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن، جس نے قرآن پاک سیکھا اور یاد کیا، جتنا اس کو حفظ کیا، اسے کہا جائے گا اقرا ورتقی، قرآن پاک کی تلاوت کرتے جاؤ اور جنت کی منازل طے کرتے جاؤ، جہاں تیری تلاوت ختم ہوگی وہاں تیرا مقام ہوگا۔ کتنا اعزاز ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اس لیے میرے بھائی اور میری بہنوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے ہم پر جو حقوق مقرر کیے ہیں، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کیا ہے۔ یہ کتاب اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کی ہے۔ دوسرا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور اس کا سب سے بہتر طریقہ کہ قرآن پاک کو جس طرح اس کے الفاظ کی تلاوت سیکھی جائے، اسی طرح یہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے نام پیغام ہے، اس کا معنی سیکھا جائے، اس کا ترجمہ سیکھا جائے، اس کی تفسیر سیکھی جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک بھی نازل کیا اور اس کی تفسیر بھی نازل کی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں پورا قرآن صحابہ اکرام کو سمجھا کر سکھا کر گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی یہ بابرکت کتاب ہے، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل والے سمجھ والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی مذمت بھی کی، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ وہ قرآن پاک کو سیکھتے کیوں نہیں، یا کہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ یہ کتاب، اس کا حق ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کے پڑھنے کا طریقہ سیکھیں، اس کے قواعد سیکھیں، تجوید سیکھیں، اس کے تلفظ اور ادائیگی کا طریقہ سیکھیں، اور ساتھ ساتھ اس کا معنی اور مفہوم بھی سیکھیں۔ اور تیسرا حق یہ ہے تعلمہ و تعلیمہ، خود سیکھیں اور دوسروں کو آگے سکھائیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن پاک سیکھتا ہے اس کو سکھاتا ہے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کریں، شوق کے ساتھ بار بار اس کی تلاوت کریں، کیونکہ یہ باعث برکت ہے۔ اور پانچواں حق یہ ہے، اور یہ سب سے بڑی فضیلت کی بات ہے، کہ قرآن پاک کو یاد کرنے کی کوشش کریں، حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت جن کو قرآن پاک یاد کرنے کی توفیق دیتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کا انتخاب ہیں۔ اللہ نے ذمہ داری حفاظت کی اپنی لی ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کے لیے منتخب کرتا ہے وہ اللہ کے بڑے محبوب اور پسندیدہ لوگ ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کو یاد کرنے کی بھی کوشش کریں۔ محترم بھائی اور بہنوں، قرآن پاک کو پڑھنے والے، پڑھانے والے ایسے بابرکت لوگ ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کوئی قوم جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ویتدارسون بینہم، اور آپس میں سیکھتے اور سکھاتے ہیں، معنی اور مفہوم سکھاتے ہیں، تلاوت کا انداز سکھاتے ہیں، سنتے اور سناتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ان فرشتوں کے ہاں ذکر کرتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے پاس موجود رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے ہاں بڑے فخر کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اس کتاب مقدس کی جتنی شان اور عظمت ہے، اسی طرح اس کی تلاوت کے آداب بھی ہیں کہ انسان جب تلاوت کرے تو بہتر ہے کہ وضو کی حالت میں ہو، پاک صاف جگہ پہ بیٹھ کر، قبلہ رو ہو کر، مکمل توجہ کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ اس کی تلاوت کرے اور اس کی آیات پہ تدبر کرے اور غور کرے، اور ایسی جگہ پہ تلاوت نہ کرے جہاں شور ہو رہا ہو، لوگ قرآن پاک کی طرف توجہ نہ دے رہے ہوں۔ اگر نمازی بیٹھے ہیں، ساتھ کوئی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو قرآن پاک کی تلاوت آہستہ آواز میں کی جائے تاکہ ان کی نماز میں خلل واقع نہ ہو۔ اور جب تلاوت کا آغاز کیا جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کرو۔ اگر شروع صورت ہے تو ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں، اور اگر درمیان صورت سے شروع کرنا ہے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور آگے تلاوت شروع کر دیں۔ اگر
درمیان میں کھانسی آ گئی یا کوئی اس طرح کا عارضہ ہوا تو جہاں سے تلاوت چھوڑی تھی وہاں سے شروع کر دیں. اگر درمیان میں کوئی بات چیت کرنے کے لیے آ گیا، آپ نے اس کے ساتھ بات چیت کی، تو ایسی صورت میں جب دوبارہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کریں. اس طرح قرآن پاک کی تلاوت کے آداب کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے. اور یہ اللہ کا کتاب، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک ہے. اس اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے جو دعا نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائی کہ وَاجْعَلِ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ قُلُوبِنَا، اے اللہ اس قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. وَنُورَ صُدُورِنَا، اور ہمارے سینوں کا نور بنا دے. وَجِلَاءَ ہُمُومِنَا، اور اس کو ہمارے غموں اور پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. اس لیے اللہ رب العزت کا پاک کلام ہے، اس کے ساتھ محبت کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے کی علامت ہے. اس کی شوق کے ساتھ تلاوت کی جائے. اور ہر مسلمان بہن بھائی غور کرے کہ اس رمضان میں ہم نے قرآن پاک کی کتنی تلاوت کی ہے. اگر دل مطمئن ہے تو الحمدللہ، اگر کمی ہے تو باقی دن جو باقی ہیں ان میں خوب محنت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب مقدس کی تلاوت کرنے، اس کو سیکھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اپنی اس کتاب مقدس کو ہمارا سفارشی بنائے. اور اس ماہ قرآن میں، ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. محترم بھائیو اور بہنوں، قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا یا اس سے اعراض کرنا یا اس کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. اور خود ایسے لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعویٰ دائر کریں گے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ فرقان میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ رکھا تھا، اس سے صرف نظر کرتے تھے. تو اس کا چھوڑ رکھنا، اس کے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے چند اقسام ذکر کی ہیں. پہلے نمبر پر کہ قرآن پاک کی تلاوت، اس کی طرف توجہ نہ دینا، قرآن پاک کو شوق سے پڑھنا نہ. دوسرا اس کے ہجر اور چھوڑنے کا جو صورت ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو تو وہاں سے بھاگ جانا، قرآن پاک کی تلاوت کسی نے لگائی ہو تو بند کروا دینا، اور اس کو چھوڑ کر گانے، قوالیاں اور اس طرح کی چیزیں، شعر و شاعری کی طرف مائل ہونا، یہ بھی قرآن پاک کے ہجر کا ایک ذریعہ ہے. اسی طرح قرآن پاک پر عمل نہ کرنا، قرآن پاک کی تعلیمات کو صرف نظر کرنا، یہ بھی قرآن پاک کو چھوڑنے کا ایک ذریعہ ہے. اور قرآن پاک کے حلال کو حلال نہ سمجھنا، قرآن پاک نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام نہ سمجھنا، یہ بھی ہجر قرآن کا ایک ذریعہ ہے. اسی طرح قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش نہ کرنا، اس میں فہم اور تدبر کی کوشش نہ کرنا، حالانکہ اللہ کا کلام ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے جتنا ہو سکے اتنا یاد بھی کرے اور اس کے معنی اور مفہوم کو، اس کے ترجمہ اور تفسیر کو وہ سیکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کو پتہ چلے کہ میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا جو منشا اور مقصود ہے وہ سب سے بڑھ کر، تمام مخلوق سے بڑھ کر جاننے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو وہ تفسیر جو آپ سے صحیح حدیث سے ثابت ہے اس کو سیکھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ بھی قرآن پاک کو چھوڑنے کا ایک ذریعہ ہے. اسی طرح قرآن پاک اللہ رب العزت نے اس کو شفا بنایا ہے، اس سے شفا حاصل نہ کرنا یعنی پڑھ کر اپنی روحانی بیماریاں دور نہ کرنا، یا اس کو پڑھ کر دم کر کے اپنی جسمانی بیماریوں کا علاج نہ کرنا، یہ بھی ہجر قرآن کی ایک صورت ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں قرآن پاک پر کی تلاوت پر توجہ دینی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کو سیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، قرآن پاک قیامت کے دن سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والوں کی، اللہ اس کی سفارش قبول کرے گا. وماحل مصدق، یہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے بطور وکیل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حجت پیش کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی بات کو، اس کی حجت کو قبول کریں گے. پھر آپ نے فرمایا من جعلہ امامہ
جو قرآن پاک کو اپنا آگے اپنا امام بناتا ہے، اپنا پیشوا بناتا ہے، اس کی روشنی میں زندگی بسر کرتا ہے، قادہ الی الجنہ، قرآن اس کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ ومن جعلہ خلف ظہرہ، جو اس سے صرف نظر کرتا ہے، اپنی پس پشت ڈالتا ہے، ساقہ الی النار، تو قرآن پاک اس کو دھکیل کر جہنم کی آگ میں پھینک دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو قیامت کے دن ہمارے لیے حجت بنائے، ہمارے لیے سفارشی بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ کچھ بہن بھائیوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے۔ بھائی یاسین صاحب فنتک والے، ان کا فون آیا تھا کہ ان کے ایک عزیز ملک افتخار صاحب کا کل بائی پاس آپریشن ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی ممتاز صاحب کسی خیتان میں رہتے ہیں، ان کی اہلیہ کا آپریشن ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اور بھی جو دعائیں ہیں جن ساتھیوں نے کی ہیں سب کے لیے دعا کریں، بیماروں کو اللہ شفا دے، پریشان لوگوں کی اللہ پریشانیاں دور فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين۔ ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وجميع صالح أعمالنا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سب دوست